اب ہم اس میں چلتے ہیں اب مسیحیوں کو نقطۂ نظر، یعنی بھئی یہ تو یہودیوں نے اگر ایسے سمجھا تو پھر مسیحی اس کو کیسے سمجھیں گے، یا ان کا اس حوالے سے نقطۂ نظر کیا ہے۔ تو مسیحی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہودی جو ہے وہ صرف تورات کو مانیں گے، اور مشنا اور تالمود وغیرہ سب کو ظاہر سی بات ہے جو یہودیوں کی اپنی کتاب ہے، لیکن انجیل مقدس جس کو ہم کہتے ہیں عہد نامہ جدید، اس کو یہودی نہیں مانتے۔ عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں، مسیحی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ دونوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو پھر مسیحیوں کو ہی ماننا ہے کہ بھائی چونکہ اس طرح کی سرو گائیں کا ذکر ہے فلانا سب کچھ، ٹھیک ہے، اس کو بالکل مانتے ہو، کہتے ہیں کتاب کلام الہی، کلام خدا کی کتاب جس کا ذکر ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو ذکر ہے نا، یعنی اس گائیں کی قربانی کا، اس کا موجودہ طور پر یا اس ذبح کر کے طہارت حاصل کر کے ٹیمپل کی تعمیر، ہیکل کی تعمیر، اور اس کے بعد دجال کا ظہور، پھر مسیحا کیا، اس کا وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق اس کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خود یہودیوں نے بھی مسیحیوں نے پھر اس کتاب کا گنتی 19 اس کی شرح کہتے ہوئے انہوں نے اس کی ایک رمزی تفسیر کی ہے، تفسیر اشاری جو ہم جس کو صوفیانہ تفسیر آپ کے ہاں ہے، یا باطنی تفسیر بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہ قوانین شرع بیان ہے نا، جیسے مثال آپ قرآن کی تفسیر جب کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو وہ جو متشابہات ہے آیات، ٹھیک ہے، یا جو میٹا فزیکل حقائق جن میں بیان ہے، ایمان بالآخرہ، آخرت کی تفسیر، جنت جہنم کی تفسیر، خدا کون ہے، اس کی صفات، باقی تخلیق ارض و سما، اس طرح تو اس پہ تو مفسرین چلو وہ کہتے ہیں بھائی اس کی یعنی براہ راست جو ایک بادی و نظر میں جو سمجھ میں آ رہا ہے صرف یہی اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کی مطلب اس کی ہم استعاراتی تفسیر بھی تو کر سکتے ہو کی لوگوں نے۔ لیکن ایک شدت پسند جو گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، پھر انہوں نے حکم والے آیات، یعنی جو فقہی آیات ہے، جو قانون کی آیات ہے، ان کی بھی انہوں نے تشریح کی ہے، جس کو ہم استعارتی زبان کہتے ہیں۔ اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ قانون پھر نہیں رہتا، ظاہر سی بات ہے کہاں سے رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سوم روزے کو کہا جاتا ہے، اچھا روزہ کیا بابا، وہ فجر سے پہلے سے لے کر مغرب تک، شام ہونے تک بھوک پیاس کو، شدت کو برداشت کرنا، جن سے تعلق سے احتراز کرنا، یہ سوم ہے، ٹھیک ہے اس کا۔ اب اس کی باطنی تعبیر کیا کریں کہ بھئی آپ اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے ان سب چیزوں کو حرام کاموں کے ارتکاب سے روکنے، ایک میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس پہ میں پورے اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے جب ہم مختلف جو مسلمانوں میں مکاتب پہ بات کریں گے، تو قدیم کیا تھا، اور ابھی اس وقت لمحہ موجود میں ایسے 2-3 لوگ موجود ہیں جو بالکل قرآن کی تمام آیتوں کی اسی طرح تفسیر کرتے ہیں۔ اس سے پھر ہوتا یہ کہ پھر کوئی قانون نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب آپ اپنے تخیل کے گھوڑے جہاں تک دوڑائیں، خیر میں اب مسیحیوں پہ میں اس طرح کے کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیحیوں نے پھر گنتی کی ان آیات کو کس طرح سے سمجھا ہے، یعنی ان کے نزدیک کیا یہ شرعی قانون تھا؟ جی بالکل تھا۔ تو کیا یہ ابھی بھی قابل عمل ہے، یہ قیامت تک اس پہ ہونا ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل ہونا ہے۔ تو کیا اس طرح سے فسر و گائیں ڈھونڈے، اس کی قربانی کرے، پھر اس کی پورے اس کو آگ لگائے، پھر اس کے راکھ کو پانی میں ملا کے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں تک وہ بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے بھی؟ پھر ہم مسیحیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بھی تو اس کتاب کو مانتے ہیں نا، تو آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک گنتی کی ان آیات کا کیا مفہوم ہے، یہ آپ اس کا اطلاق کہاں پر کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے تو بتا دیا کہ یہ مقدس یعنی کتاب مقدس گنتی باب 19 آیت نمبر 1 سے لے کر 22 تک آپ کو پڑھ کے سنایا ہوا، دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہم اس کی ایک شرح ہم دیکھتے ہیں جو جورن جے نام نے کی، جورن جے نے اور نہام نام کے 2 پادریوں نے مل کے اس کی شرح لکھی ہے تورات شریف کی، ٹھیک ہے۔ اس تورات شریف میں سے یہ گنتی جو کتاب ہے اس کی جو شرح لکھی گئی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کا مفہوم، انہوں نے پوری تشریح اس کی وضاحت کرنے کا آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ عربی میں نے چونکہ یہ چیز رکھی سامنے پڑھی ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر جس گائے کا اور بے عیب ہو، بالکل اس پہ کچھ وہ نہ، صاف ستھرا، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز اس کو ذبح کرنا، پھر اس کے ساتھ پاکیزگی، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے یہ طبیعی بات ہے کہ اس کو دم المسیح سے اس کو تشبیہ دی جائے، یعنی حضرت عیسیٰ یسوع المسیح علیہ السلام کی قربانی، اس کی طرف وہ کہتے ہیں یہ اشارہ ہے، اور وہی وہ قربانی ہے جس سے طہارت انسان کی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو
رسم اس کے اندر ہے تورات کے اندر، وہ کہتے ہیں تو صرف جسمانی طہارت کے لیے ہے، لیکن انسان تو اصل جو اس کی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہو تو اس کی اخلاقی، اس کی نفس کی، روح کی پاکیزگی، تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ فَكَذَلِكَ يَذْكُرُنَا عَهْدُ الْجَدِيدِ، عہد جدید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بِأَنَّ دَمَ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنُهُ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ، کہ حضرت یسوع المسیح کا جو خون ہے وہ ہمیں ہر طرح کے اس سے بری کرے گا، ان تمام خطایا سے ہمیں پاک کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت یعنی ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا یا کلیئر نہیں کہ بھائی کیا انہوں نے واقعی یہ کہا ہے، یعنی اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے بھائی یہ تو جسمانی پاکیزگی کا ایک قانون تھا نا، روحانی پاکیزگی تو کہتے ہیں روحانی پاکیزگی کے لیے پھر دم مسیح سے۔ اس کی بہت تفصیل کے ساتھ جو شرح ہے وہ ان کے ایک ویب سائٹ ہے جو موسوعہ کنیسہ تفسیر عہد قدیم کا جو ایک پورے انسائکلوپیڈیا ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ مصر میں ان کا مرکز ہے، ظاہر سے کیونکہ عربی میں ان کا ہے سارا کام۔ تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ البقرۃ الحمراء کرمز للمسیح، یہ جو سرخ گائے ہے یہ مسیح علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے، یعنی ان کے لیے بطور ایک رمز ہے۔ رمز کا مطلب ہے کہ یہاں پر بات تو یہ کہ گائیں ہو، صاف ستھری ہو، لا عیب فی ہو، کوئی اس میں خرابی نہ ہو، بالکل صاف ستھری ایک گائیں، اور اس کے اندر ایسا ہو، پھر اس کی قربانی، پھر اس سے انسان کو جو غسل دیا جائے گا، پھر اس کی پاکیزگی ہوگی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لا توجد خطیۃ لا تحتاج تکد، یعنی یہ بتایا گیا وہ گائیں بالکل سرخ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اور کلر نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح علیہ السلام اس تمثیل میں ہم دیکھیں تو بالکل مسیح علیہ السلام اس طرح موجود ہے کہ ان کا بالکل صاف ستھرے وہ شخص ہے، اور وہ بالکل ستھرائی پر مبنی، یعنی ایسا یہ جو کہا گیا کہ سرخ رنگ ہو، اس میں کوئی اور چیز نہ ہو، تو وہ اس سے مراد لیتے ہیں۔ بلا عیب سے مراد وہی لیتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بالکل بلا عیب انسان تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بلکہ ہاں تفسیر میں لکھا کہ فالمسیح وحدہ الذی ینطبق علیہ ذالک من کل بنی البشر، تمام انسانوں میں صرف حضرت مسیح ہے جو اس معیار پر مکمل اترتے ہیں۔ پھر اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی ان کے اوپر وہ حل وغیرہ چلانے کے لیے ان کی گردن پہ وہ لکڑی نہ رکھی گئی ہو، کہتے حضرت مسیح بھی تھے جنہوں نے پوری زندگی میں ان کی کوئی ایک گناہ بھی ان کی گردن پہ نہیں ہے، بالکل صاف ستھرے تھے، لیکن ان کو پھر صلیب پہ چڑھایا گیا، یہ چونکہ مسیحی عقیدہ ہے ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ اس کو بالکل مکمل اس گائے کو جلا دیا جائے اس کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جلانے سے کی طرف جو اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو جس مکمل طور پر ان کو پھانسی دی گئی اور ان تکالیف کی طرف جو آپ کو دی گئی۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ ایک لکڑی کا ذکر ہے، اس کو ایک ان کا کیا نام ہے اپنا ایک جڑی بوٹی وغیرہ کا، وہ کہتے ہیں وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کاہن تھا جس نے اس ذبیحہ بقرہ سرخ گائے کو لانا تھا ذبح کرنے کے لیے، وہ اس کو اپنا، تو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام وہ خود تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے لیے، چونکہ تصور یہی ہے کہ خدا کے اکلوتے بیٹے نے قربانی دی، وہ کہتے ہیں وہ جو کاہن اعظم یا اس کی بات کی کہ وہ اس قربانی کو لے کر آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح آپ علیہ السلام خود تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس ذبح کے لیے، اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو کہا گیا کہ بھئی اس کو عبادت خانے سے باہر یہ سارا کام ہونا چاہیے، حالانکہ جو قربانی کا تصور وہ تو ایک معبد کے اندر، پھر وہاں پر قربانی کا ایک تصور تھا ان کے یہاں، تو کہتے ہیں یہاں پر جو خارج جو اس کی اصل جگہ قربانی اس سے نہیں باہر جا کے کرے، تو کہتے ہیں مسیح علیہ السلام بھی یروشلم سے باہر ان کی قربانی کی گئی یا ان کو پھانسی دی گئی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کان الکاہن، یعنی پھر حضرت مسیح علیہ السلام ان کو جو پھانسی دی گئی، پھر ان کو آسمان پہ چڑھا دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخر میں کہا گیا کہ اس کے راکھ کے کو پانی میں ملا کے پھر اس کی پاکیزگی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں یہ وہی بپتسمہ، یہ وہ پانی ہے جس کو ہم دیتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے نا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اکلوتے بیٹے نے انسانوں کے لیے قربانی دی، ٹھیک ہے۔ اب جو انسان بھی اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارے پر ایمان لائے، یعنی اس بات پر ایمان لائے وہ انسان
کہ خدا نے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دی۔ تو یہ اس کی بہت تفصیل ہے، ایک دو جگہوں پر اور بھی بےعینی یہی ہے۔ یہ میں نے کچھ ویڈیوز کا بھی وہ کیا تھا جس میں کچھ مسیحی پادریوں نے یا ان کے اسکالرز نے اس قربانی کی یہ تفسیر کی ہے، تفسیر رمزی جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے وہ پہنچ گئی۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے مسیحیوں نے، ایک تو تورات شریف کی یہ کتاب گنتی کا یہ پورا چیپٹر، پھر عہد نامہ جدید کی بہت ساری کتابوں سے بہت ساری آیات کو انہوں نے جمع کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوری آیات کو جمع کر کے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش، وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کیا، یعنی بائبل کی تفسیر بائبل سے، عہد نامہ جدید اور قدیم دونوں۔ اس کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں تو یہ یوٹیوب پر 1 گھنٹے پر مشتمل ایک گفتگو ہے وحید صاحب کی، جو میں نے آپ کو بتایا، اور ان کے چینل کا نام ہے برنامج الدلیل، ٹھیک ہے، عربی میں ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے بھائی کہ ہم یہ بات جو مسیح کو ہم اس سے سمجھ رہے ہیں کہ اس میں جو گائے کی قربانی وہ ایک شرعی قانون تھا، لیکن اصلاً یہ پورا چیپٹر یہ جو اس کے اندر پورا ہے یہ مسیح علیہ السلام کی قربانی اور اس قربانی پر ایمان رکھنے سے جو انسانیت کو پاکیزگی حاصل ہونی ہے، نجاست سے، روحانی اخلاقی گناہوں سے جو پاکی حاصل ہے، وہ اسی مسیح کی قربانی پر ایمان رکھ، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پھر عہد نامہ جدید کی بہت ساری کتابوں سے بہت ساری آیات کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہاں تک میں نے اختصار کے ساتھ، اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو، یہ تو میں نے آپ کو تفسیر ایک جو لکھی ہوئی ہے اس سے بتایا، دوسری ایک چیز جو ہے وہ آگے دوبارہ اس کو میں ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر ضمن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کتاب گنتی ہے نا، اس کے اندر اس کا جو ترجمہ یعنی سرخ گائیں کیا گیا ہے، لیکن جو تورات کا جو پہلا ترجمہ ہوا ہے عربی زبان میں، سب سے پہلا ترجمہ، اور یہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے میں ان کا آپ کو تھوڑا سا آگے اس میں کوئی بتاؤں گا، ٹھیک ہے، ان کے خیال کے مطابق، اچھا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یعنی بائبل جو میرے پاس اردو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہ وہ بے عیب سرخ بچھیاں لائیں، اور ابھی بھی سرخ بچھیے پہ بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں جس بچھیے کو ذبح کا حکم ہے وہ ہم جب اس سے بات کریں گے، اس میں ہے صفراء فاقع لونھا تسنّا، ٹھیک ہے، سرخ وہ ہو کیا کہنا چاہیے، پیلا، اور ایسا پیلا کہ شوخ کلر کا، کہ دیکھنے والوں کو وہ رنگ بھلے معلوم ہو، اچھا معلوم ہو۔ تورات کا جو پہلا عربی میں ترجمہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم نے اس کا ترجمہ کیا جو عبرانی اور عربی دونوں کے ماہر تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں صرف وہ حصہ پڑھتا ہوں۔ وہ لکھا ہے انہوں نے، یہ جو باب نمبر 19، ثم کلم اللہ موسیٰ وہارون تکلیما۔ اب یہ تکلیما کسی نے کہا کہ بھئی قرآن میں جو ہے نا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اسی وزن پر انہوں نے ڈالا، خیر ٹھیک ہے۔ ھذا رسم الشریعۃ التی امر اللہ بہا، یہ وہ پورا اردو میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ مر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو حکم دو، بأن یأتوک ببقرۃ صفراء صحیحہ، کہ وہ آپ کے پاس ایک زرد قسم کا گائیں لائے۔ تو مسیحی جو اچھا یہودی ایک عالم نے جو تورات کا ترجمہ عربی میں کیا، اس نے یہاں پر سرخ گائیں کی وجہ انہوں نے اس کو لال ترجمہ کیا ہے۔ میں چونکہ ابھی ہم دوبارہ اس پہ جائیں گے تفصیل سے بات کرنے جو قرآن میں جس گائیں کا ذکر ہے، اور پھر اس مسلم مفسرین نے کیا کیا اس کی مختلف تعبیرات و تشریحات کی ہے۔ یہاں تک میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ سرخ گائیں کا بنیادی تصور کیا ہے وہ آپ کو بتایا، اور پھر اس کے ساتھ میں نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہودیوں میں اس کا تصور کیا ہے، بنیادی طور پر تاریخ کیا رہی ہے، ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد کیا کوششیں ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا بنیادی استدلال ہے کہاں سے، یہ آپ کو بتایا۔ تصور کیا ہے وہ میں نے شروع میں بتایا، اس کے لیے میں ڈاکٹر عمیر صاحب کو اور ایک مسیحی اسکالر کو میں نے بیان کیا، بتایا کہ ان کا یہ تصور ہے، لیکن اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تصور تورات میں جہاں پر یہ سرخ گائیں کا ذکر ہے اس کا ذکر نہیں ہے، وہ مشنا میں ہے، مشنا جو کہ تشریح ہے، فقہا کی تفسیرات ہے اور فہم ہے انسانی، اس کے اندر پھر یہ چیز آئی ہے۔ لیکن یہ تصور بہرحال موجود ہے کہ یہودی ناپاکی میں ہے، اور وہ پاکیزگی کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ وہ یہ کرے۔ اس کو پھر جوڑ دیا انہوں نے کہ وہ ہیکل کے اندر جانا ہے، اس جانے سے پہلے یہ کرنا ہے، یہ کرنے کا پھر جو ہے وہ گائیں کی قربانی اس سے چھڑکاؤ کر کے پھر ہم ہیکل تعمیر کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید میں جو سورہ البقرہ میں ہے، گائیں ذبح کرنے کا حکم جو دیا گیا وہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں دیا گیا تھا، کیا وہی واقعہ تورات میں، انجیل میں، کتابوں میں کہیں ذکر ہے، اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔
تو ملتے ہیں ابھی آپ سے تھوڑی دیر